بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا سسرال لبنان میں تھا۔ ایک ہی نن تھی جو سسرال کا سارا خرچ اٹھاتی اور میرے شوہر کو بھی ہر ماہ لاکھوں روپے جیب خرچ دیتی تھی۔ نن شادی کے بعد رخصت ہو گئی تو شوہر کہنے لگا، میری بہن نے اپنی جگہ تمہاری نوکری لگوا دی ہے، میں کل صبح تمہیں وہاں چھوڑ آؤں گا۔ میں بہت خوش ہوئی کہ اب تو میں بھی لاکھوں روپے کماؤں گی۔ اگلے دن جب کام پر پہنچی تو جان نکل گئی، کیونکہ میرا نام طاہرہ ہے اور آج میں آپ کو جو باتیں بتانے جا رہی ہوں وہ سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ دنیا میں ایسے کام اور لوگ بھی ہوتے ہیں کیا۔ جب علم ہوا تو میں ہوش کھو بیٹھی، یعنی اتنی دیر سے جس کمائی کا کھانا میں حلق میں اتار رہی تھی وہ ایسی تھی کہ مجھے پہلے علم ہوتا تو میں وہ گھر ہی چھوڑ دیتی۔ ہمارا گھرانہ سفید پوش ضرور تھا، مگر ہم نے کبھی کسی سے مانگ تانگ کر گزارا نہیں کیا تھا۔ میری ماں اس مقولے پر سختی سے عمل کرتی تھیں کہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، سو ہمیں بھی کبھی عیاشیوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ میری 2 بہنیں اور ایک بھائی ہے۔ ابا کی سب امیدیں بھائی سے بندھی تھیں۔ بھائی نے بھی انہیں کبھی دکھ نہیں دیا، ہمیشہ وہی کام کیا جو ابا کی پسند اور حکم کے مطابق ہوتا۔ میں سب سے بڑی تھی، باقی دونوں چھوٹی تھیں۔ پیسے کی کمی تھی، لیکن ابا کا کہنا تھا جتنا حق بیٹوں کو ملے اتنا ہی بیٹیوں کو ملنا چاہیے، سو میں اور بھائی اکٹھے یونیورسٹی جاتے، باقی بہنیں اسکول اور کالج میں تھیں۔ ایک روز میں اپنی کلاس میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی جب ایک لڑکا میرے پاس آیا۔ طاہرہ، آپ کو اویس بلا رہا ہے۔ اویس میرا بھائی تھا اور حیرت ہوئی ایسے کہ وہ کیوں مجھے بلا رہا ہے، آج تو وہ یونیورسٹی ہی نہیں آیا۔ میں نے دل میں سوچا اور پھر ایک نظر سر تا پیر اس لڑکے کو دیکھا۔ اویس کیوں بلا رہا ہے مجھے؟ خیریت؟ اس سے کہہ دیں کہ میں ابھی لیکچر تیار کر رہی ہوں، بعد میں آ جاؤں گی، میں نے پر اعتماد ہو کر کہا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کیوں بول رہا ہے بھلا، جبکہ اویس آج صبح کام کے سلسلے میں ابو کے ساتھ گیا تھا۔ نہیں، وہ ابھی یونیورسٹی آیا۔ ویسے تو آپ اس کی بہن ہیں، لیکن آپ کو علم نہیں کہ وہ یونیورسٹی آیا ہی نہیں تھا، ابھی آپ کو بلا رہا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے مجھے جگہ بتائی اور چلا گیا۔ میں نے جلدی سے اپنا سامان سمیٹ کر بیگ میں ڈالا اور بھاگتی ہوئی اس جگہ پر پہنچی۔ سامنے واقعی وہ بائک کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ تم تو صبح کام سے گئے تھے، پھر اتنی جلدی واپسی؟ میں نے پریشانی سے پوچھا، کیونکہ میرا دل بے حد گھبرا رہا تھا۔ میری چھٹی حس مجھے بار بار کچھ غلط ہونے کے اشارے دے رہی تھی۔ ہاں نا، سب ٹھیک ہے، چلو۔ میں گزر رہا تھا، سوچا تمہیں بھی گھر لیتا جاؤں۔ اتنا کہہ کر اس نے بائک پر بیٹھ کر کک ماری اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رنگت اس کی بھی نچڑی ہوئی تھی۔ وہ لاکھ نارمل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہا تھا۔ میں چپ کر کے بیٹھ گئی۔ جلدی کیوں واپس آ گئے؟ اور یہ بائک کس کی ہے؟ میں نے دل میں مچلتے سوالوں کو ادا کیا۔ وہ ابا کا بلاوا آ گیا تھا ہیڈ آفس سے، سو واپس آنا پڑا، اور یہ بائک میرے دوست کی ہے۔ مجھے تسلی سے جواب دے کر وہ دوبارہ موٹر سائیکل چلانے لگا۔ میں بھی کچھ پرسکون ہو گئی۔ میرے ابا ایک دفتر میں کلرک تھے، سو اس طرح کی واپسی اکثر ہو جایا کرتی تھی، لیکن جب میں گھر پہنچی تو علم ہوا اس طرح کی واپسی پہلی مرتبہ ہوئی ہے۔ پہلے کبھی وہ اس طرح نہیں لوٹے جس طرح آج 4 کندھوں پر لوٹے تھے۔ میرے ابا کو راستے میں ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا، جو مہلک ثابت ہوا۔ میں حیرت سے ششدر ہو کر اماں اور بہنوں کو روتے دیکھ رہی تھی۔ مڑ کر جب ایک نظر بھائی کو دیکھا تو وہ بھی اپنی سرخ ہوتی آنکھیں جھکا گیا۔ میں شاید ساری عمر ویسے ہی کھڑی رہتی اگر محلے کی ایک عورت مجھے پکڑ کر نہ بٹھاتی۔ آپ یقین جانیں دنیا میں بہت بڑے بڑے دکھ ہوں گے، مگر ماں باپ کے جانے کے دکھ سے بڑا کوئی دکھ نہیں۔ جب ابا کا جنازہ اٹھایا جانے لگا تو وہاں پر ایک قیامت برپا تھی۔ اماں تو بے ہوش ہو چکی تھیں اور ہم بہنوں پر بھی بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ خیر، وقت کی یہی اچھی عادت ہے کہ وہ رکتا نہیں، سو وہ وقت بھی نہیں رکا اور ایسے پھر سے اڑتے ہوئے ہماری خوشیاں بھی دبوچ لے گیا۔ ابو کے 7ویں پر ہم سپارے پڑھ رہے تھے جب ایک رشتہ دار خاتون نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے ڈالا۔ ہم سب حق دک اس عورت کی ڈھٹائی دیکھ رہے تھے کہ بھلا ایسا بھی ہوتا ہے؟ باپ کو گئے ابھی 7 دن نہیں ہوئے اور وہ ایسے رشتہ لائی بیٹھی۔ رشتہ بھی کہاں لائی میرے باپ کی مرگ پر۔ مجھے انتہائی غصہ چڑھا۔ اماں تو چپ ہو گئیں، مگر میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ خالہ، ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔
لیکن منگنی کی رسم تمہارے گھر کی کسی مرگ پر کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں جانتی تھی کہ میں بہت سخت الفاظ اور بدتمیزی کر رہی ہوں، مگر ایسے لوگوں سے یوں ہی نمٹا جا سکتا تھا۔ وہ عورت تو مجھے سخت باتیں سناتے ہوئے وہاں سے روتی ہوئی نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ خود کے پیروں پر میں کلہاڑی مار چکی ہوں، بلکہ پیر ہی جا کر کلہاڑی پر دے مارا ہے۔ اس عورت نے پورے خاندان میں میری ایسی برائیاں کی کہ خدا دشمن کو بھی وہ وقت نہ دکھائے۔ ارے میں نے تو رشتہ ڈالا تھا، سوچا یتیم بچی ہے، کون بیاہنے آئے گا، مگر مجھے کیا علم تھا کہ ایسے بے عزت کر کے نکالے گی وہ پڑھی لکھی۔ پورے خاندان میں میرے خلاف طرح طرح کی باتیں مشہور ہو چکی تھیں۔ میں سب لوگوں سے پوچھنا چاہتی تھی کہ میرا ایسے کہنا تو برا لگا ہے، کیا ان کا اس وقت ایسی بات کرنا درست تھا؟ چلے ہمدردی میں کر لی، مان لیا، اور جو رشتہ لائی تھی اکلوتے بیٹے کا، کیا کسی کو علم نہیں؟ 35 سالہ ایب نارمل مرد جو بچوں کی طرح باتیں کرتا ہے، بھلا ایسی ہمدردی چاہیے تھی مجھے؟ مگر وہاں ایسا کوئی نہیں تھا جس سے میں پوچھتی اور وہ میری بات کا جواب دیتا۔ لیکن اس سے ایک کام ضرور ہوا تھا، میں پورے خاندان میں بدنام ہو گئی۔ میرے کردار کے علاوہ میری بہنوں پر لوگ انگلیاں اٹھانے لگے، یہاں تک کہ اس عورت نے اس قدر آگ لگائی کہ کسی رشتہ دار نے بھی ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ ہم ایسے حالات میں تھے جب ہمیں ان سب کی ضرورت تھی، مگر کئی مرتبہ ایک پریشانی اپنے پیچھے 1000 پریشانیوں کو کھینچ کر لاتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا، اب پڑھ کر کیا کرتی؟ ہم سب کو پڑھانا تو ابو کا خواب تھا، جب وہی نہ رہے تو کیسے خواب؟ بھائی آدھا دن یونیورسٹی جاتا اور باقی کا آدھا دن ایک ورکشاپ پر لگا دیتا۔ میں نے گھر میں ہی ایک چھوٹا سا پارلر کھول لیا، جس میں میری ایک سہیلی نے میری بہت مدد کی، مجھے کچھ پیسے ادھار دیے جن سے میں تمام سامان خرید لائی۔ بہنوں کو میں کچھ بھی نہیں کرنے دیتی تھی کہ وہ صرف پڑھیں۔ کیا ہوا اگر میں نے ابو کا خواب ادھورا چھوڑ دیا؟ لیکن میں اپنے بہن بھائی کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ اماں بھی کروشیے کا کام کر لیتی تھیں۔ بھائی ان کے بنائے ڈیزائن ایک دکان پر دکھا کر آیا تو انہوں نے اماں کو بچوں کی فراکوں کا آرڈر دے دیا۔ مجھ سے چھوٹی بہن بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیا کرتی تھی اور میرا پارلر بھی صحیح چل رہا تھا۔ دن میں کوئی ایک عورت تو آ ہی جاتی تھی۔ ابو جب تھے اس وقت ہمیں کمانے کی فکر نہیں تھی، ہم جانتے تھے کم یا زیادہ جتنا بھی ہے ابو ہمارے لیے کما لائیں گے، مگر ان کے جانے کے بعد گویا سر پر بنی چھت ہی گر گئی ہو۔ ہم سب مل کر اتنے زیادہ کمانے والے تھے مگر پیسے میں برکت نہیں تھی۔ کچھ اچھا پکا لیتے تو کھانے کا دل نہیں کرتا، ابو یاد آ جاتے اور سب لوگ بے دلی سے کھانا حلق میں اتارتے۔ اب ہمیں خرچوں کی فکر نہیں تھی مگر دل ڈرنے لگا تھا۔ اماں ہر وقت پریشان رہتی، ان کے مطابق اب خاندان میں سے کوئی بھی میرے لیے رشتہ نہیں بھیجے گا۔ اکثر اوقات تو وہ مجھے ڈانٹ دیتی، کیا ضرورت تھی بلا وجہ زبان درازی کرنے کی؟ بیٹیوں کو بہت سنبھل کر رہنا ہوتا ہے، کوئی ایک آدھ جملہ جو ان کے منہ سے نکلا ہو اس کا خمیازہ اکثر پورے گھر کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میں چپ کر جاتی اور سوچتی کاش اس وقت میں بھی چپ کر گئی ہوتی۔ اتنی جذباتی بننے کا نتیجہ دیکھ لیا۔ جب مجھے لگا کہ ہماری پریشانیاں کچھ کم ہو رہی ہیں تبھی ایک اور بم سروں پر آ گرا۔ مجھ سے چھوٹی بہن کا رشتہ پھپھو نے بچپن میں ہی طے کر رکھا تھا۔ میری بہن اور ان کا بیٹا ہم عمر تھے۔ ایک دن پھپھو اچانک آ گئیں، اتوار تھا اور ہم سب گھر میں موجود تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ ابو کی وفات کے بعد کوئی ہمارے گھر آیا ہو، اس لیے اماں کی ہدایات عروج پر تھی۔ طاہرہ چائے بناؤ، اویس یہ لا دو، آمنہ پھپھو کے لیے بستر بچھاؤ، بس اسی طرح کے فکرے ہمارے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ اماں بہت خوش تھیں کہ چلو کسی کو تو ہم یاد آئے ہیں۔ پھپھو بڑے کروفر سے چارپائی پر بیٹھی اور کھانے پینے والی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، گویا ان کے مزاج ہی نہیں ملنے دے رہے تھے۔ دیکھو بھائی رشیدہ، بھائی جب زندہ تھے تب کے معاملات اور تھے، لیکن ان کے جاتے ہی سارے پردے کھل گئے۔ یہ کہتے ہوئے پھپھو نے مجھے دیکھا، پھر دوبارہ سے اپنی بات جاری کی۔ میں نے تو بھائی کی محبت میں آمنہ لے لی تھی، مجھے کیا علم تھا کہ یہ لڑکیاں ایسے سر جھاڑ منہ پھاڑ ہوں گی۔ پھپھو کے علاوہ پورے کمرے میں خاموشی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو فضیلہ، کیا کر دیا میری لڑکیوں نے؟ اماں نے بے خبری سے پوچھا، ورنہ خود ان کا دل بھی چند لمحے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اے لو، تمہیں جیسے پتہ نہیں، یہ تمہاری طاہرہ نے تو باپ کے سوگ کا بھی خیال نہیں رکھا۔ وہیں ٹر ٹر جواب دینے لگی،
چلو اگر اس بندی نے خدا ترسی کر کے رشتہ مانگ لیا تھا تو کیا قیامت آن پڑی تھی، نہ دیتے، لیکن اسے کیا حق پہنچتا ہے اسے زبان چلائے۔ پھپھو اب بوتل کی طرح آہستہ آہستہ اپنا غصہ باہر نکال رہی تھی۔ فضیلہ بچی ہے، باپ کے جانے کا دکھ تمہیں پتہ ہی ہے، زبان پھسل گئی، لیکن سب خاندان والے تو بڑے ہیں نا، سمجھدار ہیں، تو وہی بڑا پن دکھا کر معاف کر دیں۔ مگر نہیں، بچی کی ایک بات کو سب نے پکڑ لیا ہے۔ تم بھی تو آج آئی ہو، تم ہی آ جاتی اور دلاسا دے دیتی، مگر نہیں، ہمیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر الگ کر دیا سب نے۔ رہی بات رشتے کی، تو تم نہیں جانتی کیا اس کے معذور بیٹے کو؟ آج اماں کا ضبط بھی جواب دے گیا تھا، جو پھپھو کو اچھی خاصی سنا دی۔ شاید بہت دن سے پکتا ہوا لاوا تھا جو اچانک سے باہر نکلا تھا۔ جو بھی ہے، جب بڑی بہن کے یہ لچھن ہیں تو چھوٹی بھی کم نہیں ہوگی۔ ویسے بھی میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر دیا ہے، جلد ہی اس کی منگنی کر دوں گی، پھر سسرال والے اسے دبئی بھجوا دیں گے، زندگی بن جائے گی۔ تمہاری بیٹی بیاہوں تو سارا خاندان ہی تھو تھو کرے گا۔ اس بات پر میرے سر پر لگی اور تلووں پر بھی، مگر میں اب کی بار کچھ بھی کہنے سے پرہیز کر گئی۔ نہ جانے اس بات کو کہاں کہاں استعمال کرتی پھرتی۔ اماں بھی چپ ہو گئیں، لیکن جب بولیں تو ان کا لہجہ سنبھلا ہوا تھا۔ چلو اللہ بچے کو خوشیاں دے اور تمہیں کبھی اولاد کا دکھ نہ دکھائے۔ ویسے رکشے پر آئی ہوگی، پچھلے ہفتے اویس کو موٹر سائیکل ملی ہے، تو جاؤ بیٹا پھپھو کو گھر تک چھوڑ آؤ۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، وہ تل ملا کر اٹھی اور ہاتھ جھلا جھلا کر باتیں کرتی چادر دبوچے جا چکی تھی۔ پیچھے اماں نے آمنہ کو گلے لگایا اور زاروں قطار رو دی۔ میں بھی ادھر ہی مجرم بنے کھڑی تھی۔ جب ضبط مشکل ہو گیا تو ان دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سب سے پہلے آمنہ نے میرے ہاتھ کو تھاما اور کہنے لگی، باجی یہ تو ہونا ہی تھا، جب سروں پر باپ نہیں رہتے تو ہر انسان گدھ کا روپ دھار لیتا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، تم نے صحیح کیا تھا، بالکل مجھے دکھ نہیں ہے۔ اور تو اور پھپھو کا وہ رنگین بیٹا مجھے ویسے ہی پسند نہیں تھا، اچھا ہوا خود ہی جان چھوڑ دی۔ مجھے آمنہ پر اس لمحے ٹوٹ کر پیار آیا۔ پھر اماں نے بھی مجھے دلاسا دیا کہ اب اس معاملے میں گھر میں کوئی بات نہیں ہوگی، اور جو کچھ ہوا اس میں طاہرہ کا کوئی قصور نہیں، یہی سب ہونا تھا، بلکہ اچھا ہوا، سب لوگوں کی اوقات پہلے ہی دیکھ لی۔ زندگی معمول پر واپس آ گئی تھی۔ اب نہ ہی ہم نے کسی سے کوئی تعلق رکھا تھا، نہ ہی کوئی ہمارے گھر آتا تھا۔ ایک روز میرے لیے ایک رشتہ آیا، بہت اچھا خاندان تھا، لڑکا باہر رہتا تھا۔ میری امی کو وہ رشتہ میرے لیے بے حد مناسب لگا اور منگنی ہو گئی۔ منگنی کے بعد لڑکے نے ایک دو مرتبہ مجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، مگر میرا دل نہیں مانا کہ گھر میں بہنیں ہیں، وہ کیا کہیں گی، سو انکار کر دیا کہ شادی سے پہلے بات چیت نہیں کر سکتی۔ اماں سب سے زیادہ خوش تھیں، بیٹھے بیٹھے کہنے لگتی، دیکھ کیسا رشتہ آیا میری بیٹی کے لیے، سب کیسے منہ بھر بھر کے اسے گالیاں دیتے تھے، اور اب دیکھو بھلا، لڑکا باہر کے ملک میں رہتا، اوپر سے اچھا سلجھا ہوا خاندان ہے، نند دیکھی ہے اس کی کتنی پیاری ہے، ماشاءاللہ اچھا خاصا کماتی ہے۔ وہ تو میری طاہرہ کے قصیدے ہی پڑھتی جا رہی تھی۔ بس اب شادی ہوگی تو دیکھنا، پورا خاندان انگلیاں منہ میں دبائے پھرے گا۔ میں اماں کی بات پر مسکرا دیتی، لیکن میرے اندر ہی اندر آمنہ کے لیے دکھ بھی تھا، جس کا اظہار میں نے اماں سے کیا تو انہوں نے چپ کروا دیا کہ تمہاری شادی یہاں ہو جائے تو دیکھنا آمنہ کے لیے بھی کیسے رشتے آتے ہیں۔ بھائی نے تو سب سے پہلے شادی سے انکار کیا کہ بہنوں کو بیاہے بغیر میں گھوڑی نہیں چڑھوں گا، جس پر اماں اس کی بلائیں لیتے نہیں تکتی تھیں۔ چونکہ میرے منگیتر ملک سے باہر تھے، سو نند اور ساس نے ہی سارا سلسلہ دیکھا اور میری منگنی کے بعد شادی کی تاریخ پکی کر گئیں۔ سب کچھ اتنا اچھا اور مہنگا تھا کہ ہم سب اشتیاق سے بار بار شاپر کھول کر دیکھتے۔ اس کے علاوہ گولڈ کی جیولری بھی منگنی پر ڈال کر گئیں۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ اماں تو جلدی سے میری شادی کرنا چاہتی تھیں بس۔ 3 مہینوں بعد میری شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ شادی کی تیاریوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اماں بار بار مجھے اپنے پاس بٹھا کر ماتھا چومتی اور سسرال میں رہنے کا سلیقہ بتاتی۔ میرے ساتھ کبھی کبھار باقی بہنوں کی بھی شامت آ جاتی اور اماں انہیں بھی بتاتی کہ سسرال میں بہت سوچ کر رہنا پڑتا ہے، اپنے ہر قدم کو دیکھنا ہوتا ہے، کوئی غلطی یا کوتاہی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہم سب سر ہلا کر اماں کی نصیحت کو سنتی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب مجھے اس گھر سے رخصت ہونا تھا۔ میری ساس اور نند نے جہیز لینے سے انکار کر دیا کہ ان کے گھر سب کچھ ہے۔
مگر بھائی نے پھر بھی جتنا ہو سکتا تھا میرے لیے کیا۔ رخصتی کے وقت مجھے بہت رونا آیا۔ سارا بچپن میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، کیسے اس صحن میں اماں ابا کے ساتھ کھیلتی رہی۔ ابا گود میں اٹھا کر جھولتے تھے، گھر وہی تھا، صحن وہی تھا، مگر نہ ابا رہے تھے نہ ہی میرا بچپن۔ ہر لڑکی پر رخصتی کا وقت بہت بھاری ہوتا ہے، سو میرے لیے بھی اتنا ہی بھاری تھا۔ صادق شادی سے 2 روز پہلے ملک واپس آئے تھے۔ میں نے انہیں جیسا سوچا تھا وہ بالکل ویسے ہی تھے، خوبصورت، محبت کرنے والے، خیال رکھنے والے۔ ولیمے کی تقریب بھی بہت زبردست ہوئی، اور سب سے اچھی بات، میری شادی کے 2 دن بعد ہی آمنہ کے لیے بھی رشتہ آ گیا۔ میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی، ایسے جیسے زندگی کی تمام خوشیاں میری مٹھی میں قید ہو گئی ہوں۔ صادق میرا بہت خیال رکھتے تھے اور میری ہر خواہش کو پورا کرتے، میں بھی ان سے بہت خوش تھی۔ اماں بہانے سے پوچھتی کہ اپنے گھر میں خوش تو ہونا، اور میں سر جھکا کر اس بات میں سر ہلا دیتی۔ میری شادی کا پہلا مہینہ بہت خوبصورت گزرا۔ 1 ماہ بعد میں نے صادق سے پوچھا، آپ کی چھٹیاں کب ختم ہوں گی؟ میری بات پر وہ مسکرا دیے، نہیں بس اب میں نے باہر نہیں جانا، جو بھی کام کرنا ہے یہیں کروں گا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، دل کے اندر جو شوہر کے دور جانے کی کسک تھی وہ ختم ہو گئی۔ میری نند بہت اچھی تھی، مجھے اکثر تحفے بھی لا کر دیتی، اسے روز تنخواہ ملتی تھی۔ مجھے بہت حیرانی ہوتی کہ اتنے پیسے روز کیسے مل جاتے ہیں، لیکن یہ میرا مسئلہ نہیں تھا۔ میں اچھا کھا پی رہی تھی، گھر والوں کی مدد کر رہی تھی، میرا شوہر میرے پاس تھا، مجھے اور کیا چاہیے تھا بھلا۔ زندگی بہت آرام سے گزر رہی تھی۔ میری شادی کے 6 ماہ بعد ہی میری نند کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ سب لوگ اس رشتے سے مطمئن تھے۔ لڑکا لبنان میں ہوتا تھا، لڑکے کے پاکستان آنے پر منگنی اور شادی اکٹھی رکھی گئی تھی، لیکن لڑکے کو آنے میں ابھی سال تھا۔ پہلے 6 ماہ تو بڑی آسانی سے گزر گئے، لیکن پھر مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا کہ وہ سارا دن گھر ہی ہوتے ہیں، نہ کہیں کاروبار شروع کیا تھا، نہ ہی انہیں واپس باہر کے ملک جانا تھا۔ بس صبح تیار ہو کر نکل جاتے اور رات کو دوستوں کے ساتھ واپسی ہوتی۔ ہمارے گھر کا پورا خرچ نند کے پیسوں سے چل رہا تھا، وہی مجھے خرچ کے پیسے دیتی اور گھر کا ہر ضروری سامان لاتی تھی۔ میرے شوہر بھی اس سے خرچہ لیتے تھے، جس پر وہ بھی اعتراض نہ کرتی، حتیٰ کہ ساس کے بھی دینے دلانے کا تمام بندوبست وہی کرتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے الجھن ہونے لگی کہ ایسی بھی کیا شادی ہو گئی جو ہاتھ پیر چھوڑ کر گھر ہی بیٹھ گئے ہیں۔ اب میں انہیں بہانے سے کمانے کا کہتی تو وہ ہنس کر ٹال دیتے اور کہتے، رخشندہ کما رہی ہے نا، اس اکیلی نے کہاں لے کر جانا ہے یہ سب، سو چپ کر کے عیش کرو، کھاؤ پیو۔ مجھے بہت عجیب لگتا، بھلا ایسے بھی کہیں ہوا ہے کہ اچھا بھلا تندرست بھائی بیٹھ کر بہن کی کمائی کھائے؟ لیکن میں چپ کر گئی۔ انہی دنوں آمنہ کا رشتہ پکا ہوا اور اس کی شادی ہو گئی۔ میں شادی کے ہنگامے میں اس قدر مصروف تھی کہ گھر کی جانب دھیان ہی نہیں دیا۔ سب پوچھتے کہ تمہارا شوہر واپس کب جا رہا ہے، اور میں مسکرا کر 1-2 ماہ کا کہہ دیتی۔ آمنہ کی شادی کے ساتھ ہی چھوٹی کی منگنی ہو گئی اور اماں نے بھائی کا رشتہ بھی طے کر دیا۔ اب پورا خاندان مجھے حسد اور رشک بھری نظروں سے دیکھتا کہ کتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی ہے طاہرہ کی۔ اس کے پیچھے تو باقی بہن بھائیوں کے نصیب ہی کھل گئے، ایک سے بڑھ کر ایک اچھا رشتہ آ رہا ہے۔ باقی سب کی باتیں تو میں مسکرا کر سن لیتی، مگر میرے اندر کوئی مجھے کچوکے لگا رہا ہوتا، بھلا ایسے اچھے خاندان میں شادی کر کے کیا کرنا جس کا مرد نہیں عورت کماتی ہو۔ خیر چپ کر جاتی۔ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی کہ صادق اتنا عرصہ پھر ملک سے باہر کیسے کمانے چلے گئے، حالانکہ انہیں تو اٹھ کر اپنی جرابیں تک خود اتارنے کی عادت نہیں تھی۔ آمنہ کی شادی کے بعد نند کی شادی بھی ہو گئی۔ اس سب میں بھی خوش تھی، کیونکہ میری نند تو بہت اچھی تھی، میری اور اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، مگر میں اندر ہی اندر پریشان تھی کہ اب نند کے بعد گھر کا خرچ کون چلائے گا، کیونکہ صادق سے کوئی امید رکھنا بالکل فضول تھا۔ رخشندہ اپنی رخصتی کے وقت آہستہ سے میرے گلے لگتے ہوئے بولی کہ بھابھی میری جگہ تو خالی ہو جائے گی، ایسا کرو میری جگہ تم نوکری کر لو۔ میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ میری ایک پریشانی ختم ہو چکی تھی، دوسری صادق کے کمانے کی فکر تھی، لیکن میں چپ چاپ صبر کیے گئی۔ اب جو بھی تھا مجھے گھر خود ہی بسانا تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر والوں کو تانوں کی زد میں نہیں لا سکتی تھی۔ شادی کے ہنگامے تھے تو میں کسی کو بتائے بغیر نند کے ٹیکسٹ کیے پتے پر پہنچ گئی۔ وہ ایک کھنڈر نما عمارت تھی۔ جب جا کر میں نے نوکری کے متعلق معلومات لیں تو میرے سر پر آسمان آن گرا۔
क्योंकि वो तो एक ऐसा कारोबार था जिसकी मुमानियत हमारे दीन में सख्ती से की गई थी। उनके दफ्तर की एक पूरी चेन थी जिसमें बहुत से लोग, खासकर लड़कियां काम करती थीं। मुझे जानकर हैरत का धचका लगा, क्योंकि नंद कुछ और नहीं बल्कि भीख मांगती थी। हाँ, रोज़ बुर्का पहनकर वो भीख मांगने जाती थी। मैं जो इतने अरसे से जवान बुर्का पोश लड़कियों को भीख मांगते देखती आ रही थी और उन पर अफसोस करती थी कि बेचारी न जाने कैसी मजबूर होकर आई हैं, तो बिल्कुल गलत था, बल्कि उनका एक मुकम्मल कारोबार था। इस दफ्तर में बाकायदा लोगों का सिग्नल और जगह दस्तयाब थी कि यहाँ इस इलाके में तुमने भीख मांगनी है, और इसमें दूसरे ने। मैं शल दिमाग के साथ वापस आई और आते ही नंद को फ़ोन मिलाया। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गई। फिर कहने लगी, भाभी, जिन घरों के मर्द नहीं कमा सकते उन घरों की औरतों को ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है। भाई भी कभी मुल्क से बाहर नहीं गए, बस रिश्ता लेने की खातिर ऐसा बोला था। मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर और क्या काम कर सकती थी। और भाई भी मेरी काम की हकीकत जानते हैं। मैंने चुप करके फ़ोन रख दिया और सादिक से पूछा, तो उनके जवाब ने मुझे वहीं पर जामिद कर दिया। तो मांग लो भीख, यहाँ कौन सा किसी को पता चलेगा, मेरी बहन भी तो मांगती थी ना। इस जवाब पर मैं घर वापस आ गई और अम्मा को सारी हकीकत बता दी। उन्होंने मुझे आराम से कह दिया कि ऐसी जगह वापस जाने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारा शौहर कमाता है तो ठीक, नहीं तो मेरी बेटी मुझ पर भारी नहीं है। उस वक्त मुझे अपनी अम्मा पर बहुत प्यार आया कि हर मुश्किल वक्त में उन्होंने मुझे सहारा दिया। मैं तकरीबन 2 महीने मैके में रही। 2 माह बाद सादिक आए और मुझसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरी सास ने भी अम्मा से माफ़ी मांगी कि उन्होंने झूठ बोलकर अपने बेटे की शादी की। वो वक्त थोड़ा मुश्किल था, लेकिन कट गया। मेरे भाई ने सादिक को अपने साथ ही काम पर लगा लिया और अब मैं अपने ससुराल वापस आ चुकी हूँ, चाहे देर से ही सही। मगर मेरे शौहर राह रास्त पर आ चुके थे और मर्दों की तरह कमाने भी लगे हैं। चाहे वो कमाई थोड़ी है, मगर मेरे लिए बहुत बाबरकत है। दांत कुदरत का अनमोल तोहफा है जो खूबसूरती के साथ साथ अच्छी सेहत के ज़ामिन भी होते हैं। किसी बालिग इंसान का दांत टूट जाए तो तकलीफ दे सर्जरी के ज़रिए मसनूई दांत लगाना पड़ता है, जिस पर भारी अखराजात होते हैं। लेकिन अब जदीद तरीक़ों की बजाय कुदरती तरीके से भी दांत खुद उगाए जा सकते हैं। स्टीम सेल्स के ज़रिए 9 माह में कुदरती तौर पर दांत उगाना मुमकिन है। स्टीम सेल्स वो सेल्स हैं जो जिस्म के किसी भी उज़्व में मौजूद खुलियात बनाने की सलाहियत रखते हैं। अगर कोई दांत टूट जाए तो उसके निचले हिस्से में मौजूद खाली मसूड़े के अंदर स्टीम सेल्स और टिश्यू का मिलाप करने से दांत दोबारा उगना शुरू हो जाते हैं। ये खुलियात को जन्म देते हैं और नया दांत बनाने में मदद देते हैं। इस अमल में कम से कम 9 हफ्ते लगते हैं, लेकिन ये कामयाब अमल है। इससे बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती और मसनूई दांतों से भी छुटकारा मिल जाता है।